للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سری غلطی میں ہو۔ فرمایا ان لوگوں کی بدحالی کا اظہار کرتی ہے جو اپنے دینوی یا دینی اکابر کے اتباع میں غلو کرتے ہیں، جیسا کہ کثرت سے جہلاء کا شعار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جس طرح وراثت لیتے ہیں بزرگوں سے، اسی طرح وراثت میں ان کا کردار بھی لے لیتے ہیں، اور دین بھی وراثت میں منتقل ہوا ہے، دین بھی موروثی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا، ان سے تابعین، تبع تابعین نے، تو نسل در نسل دین میں بھی کوئی نئی بات نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی بات نکالی جا سکتی ہے، دین بھی موروثی ہے۔ لیکن صرف موروثیت پہ جم جانا یہ درست نہیں ہے۔ دین میں یہ شرط ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خیر القرون سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت ہیں، اور جن کے ساتھ کوئی شرعی دلیل ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اگر بزرگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو باقی قوم پیچھے غلطی کرتی جائے، باپ دادا سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم وہ غلطی اپنا شعار بنا لیں۔ تو اکثریت یہاں ہوتی یہ ہے کہ اکثر جہلاء، حضرت نے جہلاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور جاہل ہر گناہ کو جہالت کہتے ہیں، ہر گناہ گار جاہل ہوتا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو، لیکن گناہ چونکہ فی نفس ہی جہالت ہے۔ تو اتباع تو متقدمین کا ہوگا، لیکن حق میں جو بات کتاب اللہ سے، سلف صالحین سے ثابت ہے اس میں اتباع ہوگا۔ جو بات شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، محض ہمارے بزرگ کرتے تھے، اور ہمارے بے شمار رواجات اور رسومات ایسے ہیں ہمارے بھی، مسلمانوں کے بھی، جو محض لوگوں نے بطور رواج اپنائے اور پچھلوں نے اسے اپنایا ہوا ہے، بلکہ دینی عبادات اور امور میں بھی بدعات داخل ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے دادا کرتے تھے، باپ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، باپ دادا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دلیل شرعی ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے ثابت ہونا چاہیے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے فرمایا کہ ان کے اس بڑے نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے، ایک جو بڑا بت تھا اسے توڑا نہیں، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جو کلاڑا لے کے کھڑا ہے اس نے دوسروں کو مارا ہوگا۔ بعض بزرگوں سے کسی مسئلۃ دینیہ کے سبب توریہ منقول ہے، یہ آیت اس کی اصل ہے، یعنی کوئی ایسا جملہ بول دینا جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن وہ سچ بھی نہ ہو، اسے توریہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت نے لکھ دیا، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ آیت۔ وہ تو نظر آ رہا تھا، بت پرست بھی جانتے تھے کہ بت کیا توڑے گا کسی دوسرے کو، وہ تو حضرت نے اتمام حجت کے لیے کہا تھا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو، اور اپنی حاجات ان سے مانگتے ہو، اپنی مصیبتوں میں ان کی پناہ مانگتے ہو، تو ان پر اتنی مصیبت آئی کہ ان کے اپنے
ٹانگ بازو ٹوٹ گئے، ناک کاٹ دیے گئے، ان کو کلہاڑوں سے مار دیا گیا، اور ایک جو ہے وہ کلہاڑا لے کے کھڑا ہے، تو اس سے بات تو کرو۔ تو یہ ایک دلیل تھی بتوں کے بے جان اور غیر مؤثر ہونے پر۔ یہ تو بت پرست بھی سمجھ رہے تھے کہ بتوں کو انہوں نے کہا کہ یار آپ جانتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا پھر تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ خود کو بچا سکتی ہیں نہ تمہارا کوئی نفع نقصان کر سکتی ہیں۔ تو یہ توریہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو ایک دلیل تھی ان کے عاجز ہونے پر۔ جانتے بت پرست بھی جان رہے تھے، ان بت پرستوں نے بھی کہا کہ آپ کو تو خبر ہے یہ تو بے جان بت ہیں، یہ تو بات کر نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ اُفٍ لَکُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ بعض بزرگوں کی عادت کہ مقبوض فی اللہ کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، یہ آیت اس کی اصل ہے۔ یعنی بعض بزرگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آیت کہ ابراہیم علیہ السلام نے کفار سے کہا کہ تف ہے تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو ان پر بھی۔ قولہ تعالی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ بعض بزرگوں سے بھی ایسی کرامتیں منقول ہیں۔ یہاں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اس کی تفسیر و تعبیر میں بہت سی چیزیں نقل کر دی گئی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جو درخت جل رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گرے، جو لکڑیاں جل رہی تھیں وہ سرسبز درخت بن گئے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، باغ بن گیا، درمیان میں ارد گرد آگ تھی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم جو بات ارشاد فرما رہا ہے وہ بڑی سادہ سی ہے۔ قلنا یا نار، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے فرمایا کہ اے آگ، درختوں کو سرسبز ہونے کا حکم نہیں دیا جا رہا، آگ کو بجھنے کا حکم بھی نہیں دیا جا رہا کہ بجھ جائے، ٹھنڈی نہیں۔ فرمایا کونی بردا، ہمیشہ سے جب سے تو پیدا ہوئی ہے جب تک رہے گی تو جلاتی ہے، لیکن آج اپنا اثر بدل دے، آج تو مزیدار ٹھنڈی ہو جا۔ اور سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے مزیدار اور سلامتی کا سبب بن جا۔ تو آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ جلتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بجائے جلانے کے خوبصورت خوشبودار مزیدار ٹھنڈک جو لطف دے، اس آگ کا اثر ان کے لیے ویسا ہو گیا، کیونکہ حکم براہ راست ذات باری آگ کو دے رہی ہے، اور وہ قادر ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے تو نتائج بھی وہ خود پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے آگ کو حکم دیا، بجھنے کا نہیں، اپنی عادت جلانے کی چھوڑ دے، اور آج میرے خلیل کو جھولے جھلا، بہترین خوشبو پہنچا، ٹھنڈی ہوا پہنچا، اور آج اپنے مزاج کے بالکل خلاف برتاؤ کر، اور صرف ابراہیم علیہ السلام سے کر۔ لکڑیاں تو جلتی نہیں، لکڑیوں کو نہ جلانے کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ قولہ تعالی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ایسے ملک کی طرف بھیج کر پہنچایا، بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالف فریق کی ہجرت کر کے موافق کی طرف جا ملنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر ایسی زمین کی طرف بھیج دیا جس میں دنیا کے لیے برکات ہیں۔
آپ شام کی طرف اور فلسطین کی طرف تشریف لے گئے جہاں بہت سے انبیاء ہیں اور جہاں بیت المقدس ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ہے کہ جہاں دین کی مخالفت کثرت سے ہو اور وہاں سے ہجرت کر جائے اور وہاں چلا جائے جہاں دیندار زیادہ ہوں اور دین محفوظ رہ سکے، تو یہ توکل کے منافی نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے کہ جہاں ماحول اچھا نہ ہو یا دین کی مخالفت زیادہ ہو اسے چھوڑ دے اور ایسے ماحول میں چلا جائے جو دینی ہو. قوله تعالی ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا تھا. اس میں دلالت ہے اس پر کہ حق تعالی اپنے مقبولین کا مخذولین سے انتقام لیتا ہے، اور اس سے زیادہ سری اس مضمون میں یہ آتا ہے جزاء لمن کان کفر. فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اللہ خود ان سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں. تو اہل اللہ سے اگر کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. قوله تعالی وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء تسبیح قالی کرتی تھی، ورنہ داؤد علیہ السلام کی تخصیص نہ ہوتی، کیونکہ تسبیح حالی تو عام ہے. اگر کہا جائے کہ جو لوگ تسبیح قالی کے قائل ہیں وہ اس کو بھی عام کہتے ہیں، پر تخصیص کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ داؤد علیہ السلام سنتے بھی تھے. ارشاد باری ہے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دے دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور پرندے جو ذکر کرتے تھے یہ قالی یعنی زبان سے، دل سے، اپنی زبان سے کرتے تھے، اور یہ جو ہے کہ ہر چیز اپنے حال سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اپنی صورت سے بتا رہی ہے، اپنی خصوصیات سے اللہ کی عظمت بتا رہی ہے. اگر یہ مراد ہوتی تو پھر داؤد علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ وہ تو ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح زبان حال سے تو کر ہی رہی ہے. تو یہ زبان قال سے یعنی آواز سے کرتے تھے، اور خصوصیت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام ان کے ذکر کو سنتے تھے. سننے کے لیے بھی تو ایک قوت سماعت چاہیے، یا اللہ کریم سنوا دے. تو فرماتے ہیں اس میں تخصیص یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی جب ذکر کرتے تو ساتھ پہاڑ ذکر کرتے، جنگلات ذکر کرتے، پرندے ذکر کرتے. اس ذکر کو، اس تسبیح کو داؤد علیہ السلام بھی سماعت فرماتے تھے. اس لیے اللہ نے انہیں ایسی زبان دے دیتی جو اور کسی کو سنائی دیتی نہ دیتی. داؤد علیہ السلام سنتے تھے اور وہ حضور آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے. قولوا تعالی علمناہ سنۃ لبوس لکم لتحسنکم من باسکم، ہم نے ان کو ذرا کی سنت تم لوگوں کے واسطے سکھائی تاکہ وہ تم کو ایک دوسرے کی زد سے بچائے. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ دستکاری سے معاش حاصل کرنا، دوسرے اسباب عادیہ کا استعمال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرہ بنانا سکھا دیا جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے حفاظت کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں اس میں دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہاتھ سے چیزیں بنا کر بیچنا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی معیوب نہیں. دستکار جو کام کرتے ہیں، کوئی برتن بناتا ہے، کوئی لکڑی کی چیزیں بناتا ہے، کوئی جوتے بناتا ہے، کوئی کپڑے بناتا ہے اور لوگ پہنتے ہیں، تو فرمایا یہ اچھا پیشہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یا کسی کو کپڑے بنانے والا ہے تو اس کا مذاق اڑا جائے، یہ جلا ہے، جوتے بنانے والا موچی ہے اور یہ لوہار ہے،
اور یہ مستری ہے تو ہم اس کو اپنے سے کم سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو دستکاری سے بندے کی حیثیت کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اچھا کام ہے۔ اور دوسرے کہ اللہ نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا زرہ بنانا، تاکہ لوگ جنگ میں اس پین زرہ اور ایک دوسرے کی زد سے بچ سکیں، تو فرمایا کہ ضرورت کے وقت جائز اسباب کا استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے توکل کا اور اسباب کا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے، یہ توکل ہے، فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ توکل یہ ہے کہ جائز اسباب ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن بھروسہ اللہ پر ہو اسباب پر نہ، اور یہ اسباب اختیار نہ کرنے سے مشکل کام ہے۔ بندے کی امید اپنے اسباب سے بن جاتی ہے، میں نے یہ کیا ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا ہے تو یہ ہو جائے گا۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ کرنا توکل کے منافی ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا تو حکم ہے اور یہ اطاعت الہی ہے۔ قولہ تعالی ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی غوطہ لگاتے تھے۔ اس میں اس قول کی اصل ہے کہ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید تسد زوے جن و انس سر کے دید۔ فارسی کا شعر حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ جنات سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہرات نکال لاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور ان کے لیے تعمیرات کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، تو فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، ترسد ازوے جن و انس ہر کے دید، تو جن و انسان جو کوئی اسے دیکھیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق پھر اس سے ڈرتی ہے۔ قولو تعالی و ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر، اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا منافی توکل نہیں، یعنی یہ بھی توکل کے خلاف نہیں کہ اللہ سے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ اس مصیبت کو راحت سے بدل دے۔ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بیان فرما رہے تھے، کسی مجلس میں دوستوں سے بات کر رہے تھے کہ مصیبت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور مومن پر اگر بیماری یا مصیبت آتی ہے تو اس کا بھلا ہوتا ہے، اس میں تلافی معافات ہو جائے، بعض جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، یا ترقی درجات ہو جاتی ہے، کسی نیک صالح بندے پہ جو آتی ہے تو اسے اس کے بدلے ترقی درجات مل جاتی ہے۔ مومن کی مصیبت دو حال سے خالی نہیں، یا تلافی معافات ہوتی ہے یا ترقی درجات۔ اوپر سے کوئی بندہ آ جائے، اسے کوئی بیماری تھی یا کسی مصیبت میں مبتلا تھا، تو اسی محفل میں اس نے عرض کی کہ حضرت مجھ پہ یہ بڑی مصیبت ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ تو اب جو دوست وہ تقریر سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس نے حضرت کو پھنسا دیا، یہ تو مصیبت کے ایک طرح سے فضائل بیان فرما رہے تھے، اب یہ مصیبت لے کے آ گیا۔ تو انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تیری مصیبت بھی تیرا انعام ہے، لیکن تیرا یہ بندہ بہت کمزور ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو اس کی مصیبت کے انعام کو راحت کے انعام سے بدل دے۔ تو دعا کرنا مشکل میں، مصیبت میں، ضرورت میں، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا، مصیبت میں شکوہ نہ کرے،
ہماری عادت یہ ہے، اکثر جو ہلاک کی عادت یہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ یعنی عام رویہ یہ ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بندے بندے سے شکوہ کرتا پھرتا ہوتا ہے، میرا یہ نقصان ہو گیا، میرے اتنے مویشی مر گئے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ہماری دکان لٹ گئی، ہماری چوری ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں یہ بندے بندے سے شکایت کرنا درست نہیں، اور اللہ کریم سے دعا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اللہ سے مصیبت دور کرنے کی گزارش کی جائے۔ قولہ تعالی وَظُنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجئے جب وہ خفا ہو کر چل دیے۔ روح المعانی میں ایک تفسیر حسن و شعبی و ابن جبیر و ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ نقل ہے، قیل مغاضبا لربی عز و جل، پر اس پر کچھ شبہ کر کے تعویل کی ہے، اور آ کر کے اس کا ادلال معمول پر کر دینا اقرب و الطف ہے۔ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے مغاضبا، وہ غصے ہو کر، ناراض ہو کر، خفا ہو کر چل دیے، تو بعض نے لکھا ہے اللہ سے خفا ہو کر۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے، قوم سے خفا ہو کر، قوم کے رویے سے ناراض ہو کر چل دیے، اور جب وہ چلے گئے تو قوم کو احساس ہو گیا کہ بھی اللہ کے نبی کو ہم نے ناراض کر دیا، ہم پر ضرور عذاب آئے گا، تو اس سے پہلے کہ عذاب آئے انہوں نے توبہ کر لی۔ قولہ تعالی انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے باوجود عصمت و برات عن الذنب کے اپنی طرف ذنب کو منسوب کیا، جس کے مجاز کی تعویل کی جائے گی۔ اس کی اصل جو بات اہل طریق سے منقول ہے وہ کفر کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کو جس قدر ذنب سے بود ہے، اتنا غیر نبی کو کفر سے نہیں۔ جب اطلاق ابد جائز ہو تو بعید میں کیا شبہ۔ جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہوا ہے، تو فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت اور برات عن الذنب کی، برات عن الذنب یعنی نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا، تو انہوں نے قصور اور گناہ کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ تو اس میں بعض اہل اللہ بھی غلطی کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کو جس قدر گناہ سے دوری ہوتی ہے اتنی غیر نبی کو کفر سے نہیں۔ تو فرماتے ہیں بزرگوں کا بھی یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلطی اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے انبیاء کی کہ شرعی گناہ نہ بھی ہو لیکن بارگاہ الوہیت میں وہ اسے قصور مان کر اس کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ قرب الہی کا ایک انداز ہے، محبوب کو منانے کا ایک انداز ہے۔ تو ورنہ ان کا کہیں چلے جانا، کہیں تشریف لے جانا کوئی شرعی جرم تو نہیں تھا، لیکن قوم نے جب توبہ کر لی تو نبی تھے، اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہیں تو پوچھ کے جانا چاہیے تھا، انہوں نے مچھلی کو کھلا دیا انہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اگر وہ یہ کلمات ادا نہ کرتے اور اللہ کریم انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکال دیتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وجود حیات ہوتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک مچھلی کا پیٹ بھی سلامت رہتا نبی کی برکت کی وجہ سے۔ انبیاء علیہ السلام کی موت اور غیر نبی کی موت بہت مختلف چیزیں ہیں۔ انبیاء کی صرف
یہ صورت ہوتی ہے کہ جو رشتہ روح و بدن کا دنیا سے ہے، کھانا پینا گرمی سردی، وہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ دنیا کی بجائے برزخ سے جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ روح عالی بدن عالی میں ہی ہوتی ہے اور حیات ویسی ہی ہوتی ہے جیسی دنیا میں تھی۔ بلکہ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو قیامت تک مچھلی بھی نہ مرتی نہ خراب ہوتی، نہ اس کا پیٹ مر بھی جاتی تو اس کا پیٹ گلتا سڑتا نہیں، ویسا ہی تازہ رہتا۔ قولہ تعالی فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اس گھٹن سے نجات دی۔ روح المعانی میں ایک تفسیر اصلحنا کی یہ نقل کی ہے کہ ان کی بیوی کی جوانی لوٹا دی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو چیزیں عادتاً اسباب کی طرف مستند ہیں ان میں استجابت دعا کے متعلق اکثر عادت الہیہ یہ ہے کہ اس کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، گو وہ بدوں اسباب بھی تکوین پہ قادر ہیں۔ وہ خود بھی بزرگ ہو گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی تھیں، تو فرماتے ہیں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہیں خود بھی قوت و طاقت عطا کر دی، ان کی بیوی کو جوان کر دیا اور انہیں اولاد عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہیں، لیکن عادت الہیہ یہ ہے کہ عالم اسباب میں اللہ جل شانہ اسباب کو ترک نہیں فرماتے، اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ جیسے ان کی زوجہ محترمہ کو جوانی لوٹا دی، انہیں طاقت لوٹا دی، تو اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ قادر ہیں، بغیر اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خود قادر مطلق نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا تو اس کے امور میں ہر چیز کے پیچھے سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ قولہ تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں میں دوڑتے تھے۔ کیونکہ یہ سابق کی علت کے موقع پر آیا، اس سے ثابت ہوا کہ تعویت نعیم دینیہ کا بھی سبب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب انہیں یہ اس ضمن میں آیا ہے کہ انہیں ملی دنیاوی نعمتیں اور ذکر کیا گیا کہ یہ اطاعت میں بہت دوڑتے، یعنی بہت جلدی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے، تو فرماتے ہیں اس میں دلالت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے تو دنیا کی نعمتیں بھی اس سے ملتی ہیں، آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ قولہ تعالی لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی۔ اس سے وہ مقولہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو فرح دائم میسر ہوتا ہے، اور ان کو جو عظمت کے سبب دونوں عالم میں یا عقاب کا خوف دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ وہ مقتضی ابدیت ہے۔ یہ کہ قیامت کا جو ہوگا حادثہ تو وہ اللہ کے نیک بندوں کو پریشان نہیں کرے گا، گھبراہٹ میں غم میں نہیں ڈالے گا۔ فرماتے ہیں اس سے دلالت ہے کہ جس پائے کے لوگوں کو قیامت نہیں گھبرا سکتی تو دنیا اور حوادثات زمانہ انہیں کیسے گھبرا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے زندگی بھی پر لطف اور پرسکون گزارتے ہیں اور دنیا کی کوئی پریشانی ان کے دل کو پریشان نہیں کرتی۔ رہا یہ کہ انہیں گرمی سردی لگتی ہے، دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، فرمایا جو تقاضائے بشریت ہے، چونکہ انسان ہوتے ہیں وہ، تو انسانی تقاضا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اس کمال کے منافی نہیں، لیکن وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، کبھی اس طرح غمزدہ نہیں ہوتے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا کچھ نہیں رہا، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قولہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ثابت ہوتا ہے کہ مقبولین کی برکات بلا ان کے قصد کے تمام عالم کو پہنچتے ہیں، جیسے آفتاب کی شعاعیں بدوں اس کے قصد و علم کے سب کو پہنچتی ہیں۔
فرمایا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور ارادہ فرمائے تو وہ تو نور علی نور ہو گیا، جہاں ارادہ نہیں فرماتے وہاں بھی حضور کی رحمت اور برکات پہنچتی ہے۔ آگے بات ہوتی ہے وصول کرنے والے پر، فرماتے ہیں اسی طرح اہل اللہ کی برکات بھی پوری دنیا اور اس زمانے کے لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ تو جس طرح سورج، ضروری نہیں کہ سورج چاہے کہ فلاں جگہ دھوپ لگے تو وہاں لگے گی، جہاں گرمی نہ لگے گی، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی گرمی ہر ایک نیک بد پہ پڑتی ہے، یہی حال اہل اللہ کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو شعاع ہے وہ شیشے پہ بھی پڑتی ہے، پتھر پہ بھی پڑتی ہے، خاک پہ بھی پڑتی ہے، تو ہر کوئی اپنا اپنا اثر لیتا ہے۔ شیشے میں ویسا ہی سورج بن جاتا ہے، آگے اس کو منتقل کرتا ہے، پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، زمین پہ پڑتی ہے تو اس میں نمو پیدا ہوتا ہے، چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برکات جو اہل اللہ سے آتی ہیں اس میں فرق نہیں ہوتا، وصول کرنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے تو کافر کو بھی دنیاوی نعمتیں تو مل رہی ہیں، زندگی ہے، اس کے پاس صحت ہے، مال اولاد ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس کو مل رہی ہیں، لیکن دین کا اس نے، آخرت کا اس میں استعداد ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لایا، اس لیے خود آخرت سے محروم ہے۔ تو اگر تو کے بعد دوستاں را کجا کنی معروم، تو کے بعد دشمناں نظرداری، اگر دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو دوستوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا یہ اللہ ہی جانے۔ تو فرماتے ہیں اہل اللہ کی مثال بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جس زمانے میں ہوتے ہیں وہ زمانہ ان سے مستفید ہوتا رہتا ہے، کوئی جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے۔ قولہ تعالی وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، میں نہیں جانتا ہوں کیا قریب ہے یا بعید۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو غیب کا علم نہیں، جیسے بعض جو اللہ نے اپنے پیروں کی نسبت اعتقاد کر لیا ہوتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا قیامت کا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ بہت قریب ہے یا بعید۔ جس نے قیامت قائم کرنی ہے اس کے بارے اس کے وقت کا جاننا اس کی شان ہے جس نے قیامت قائم کرنی ہے۔ تو میرا تو اس شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں نے تو قیامت قائم نہیں کرنی کہ مجھے پتا ہو کہ کب قائم کرنی ہے۔ تو فرمایا علم غیب خاص خدا بندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بے پناہ علوم عطا ہوتے ہیں، ایسے بھی جو علوم غیبیاں ہیں۔ سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالی ہے، اگر نبی نہ بتائیں تو کوئی کسی ذریعے سے تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آخرت غیب ہے، جنت و دوزخ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہم سے غیب ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھے بھی، فرشتوں سے باتیں بھی کی، آخرت بھی دیکھی، جنت دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو غیب انبیاء کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب، اللہ انہیں غیب کی اطلاع فرما دے۔ علم غیب اور شے ہے، غیب پر مطلع فرما دینا دوسری شے ہے۔ تو علم غیب ہے کہ بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے جاننا ہو، یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور جو علوم اللہ عطا فرما دے انبیاء کو وہ قادر ہے، وہ انبیاء جانتے ہیں اللہ کی عطا کرنے سے۔ اب رہ گئی پیر صاحبان کی اور اولیاء کی بات، تو اولیاء اللہ غیب جاننے کے لیے نہیں ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں برکات نبوت سینہ نبوی سے وصول کر کے مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہی عقیدت رکھنی چاہیے۔ یہ سمجھ لینا کہ پیر صاحب غیب جانتے ہیں، یہ درست نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ انبیاء مکمل ہو گئی، کل سورہ حج ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا برحمتک